پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم. اور آج کا ہمارا موضوع ڈونلڈ لو سے متعلق ہے. آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، کافی تجزیے اس کے ہوئے ہیں 20 مارچ سے، جب سے کانگریس کی فارن ریلیشنز کمیٹی سب کمیٹی میں یہ ایک سماعت ہوئی جس میں ڈونلڈ لو پیش ہوئے. اپنی نوعیت کی یہ پہلی ایک لحاظ سے سماعت تھی اور اس پہ بہت سارے آپ نے تجزیے تبصرے سن لیے، لیکن آج ہم اس کا تجزیہ ایک مختلف اینگل سے کریں گے کہ کیا ڈونلڈ لو نے سائفر سے متعلق ڈاکٹر اسد مجید کے بھیجے ہوئے مراسلے کے کچھ مندرجات کو غلط اور جھوٹا قرار دیا، اور یہ کام یہ بیان دے کہ کیا انہوں نے پاکستان کی تمام سیاسی اور فوجی قیادت کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا ہم آج جائزہ لیں گے اپنے آج کے اس شو میں. اس سے پہلے تھوڑا سا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اس ہیئرنگ کے دوران جب ڈونلڈ لو سے مختلف چپتے ہوئے سوالات پوچھے گئے تو اس میں عمران خان اور انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے جو سوالات تھے، اور جب ڈونلڈ لو نے انکار کیا، تردید کی ان الزامات کی، تو اس میں دیکھیے کس طرح ہال جھوٹے کے شور سے گونج اٹھا. Press reporting related to this, what's called the cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against. That is a lie. Shame on you. Shame on you. You're a liar. You liar. Donald Lu is a liar. You're a liar. You have taken 240 million people's bread away from them. That's what you did. 240 million people's bread away from them. That's what you did. Enough. You can sit in here quietly. اس ہیئرنگ کے دوران کانگریس مین بریڈ شرمن نے بھی بڑے تند و تیز سوالات کیے ڈونلڈ لو سے، اور خاص طور پہ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا عمران خان کے خلاف کارروائی متعصبانہ اور سلیکٹیو نہیں ہے، اور کہا کہ پاکستان کے انتخابی نظام پر خاص طور پہ ماضی کے تجربات کے پیش نظر آپ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں. تو اس میں لاجواب ہو کے رہ گئے ڈونلڈ لو. جو انہوں نے جواب دیا ظاہر ہے وہ براہ راست ان سوالات کا جواب نہیں تھا جو کہ بریڈ شرمن نے اٹھائے. We then have the vote tabulation system, and they have banned the bat, the symbol of the PTI. Then they banned the batsman. And this is, I mean, there have been flaws in other Pakistani elections, but this is perhaps the greatest flaw. And we're told, and the Pakistani ambassadors told me, well, this is just the ordinary working of the Pakistani judicial system. That's the same judicial system that has Dr. Afridi in jail for 14 years for getting bin Laden. Do we have faith that Imran Khan has not been the victim of selective prosecution? Or is it apparent that he has been? Sir, following the rioting on May 9th, the day Imran Khan was arrested, the United States government has raised our concerns about the mass detention of members of the opposition, to include the PTI. We have raised concerns about the use of military courts. If I can interrupt, there's one thing you need to do. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution. I yield back. اب سائفر کے معاملے پہ جو موقف اختیار کیا ڈونلڈ لو نے، اور کس طرح اس نے پاکستانی قوم کی بحیثیت مجموعی بے عزتی کی، وہ ابھی میں آپ کو بعد میں اس پہ ہم آتے ہیں. اس سے پہلے نیو یارک میں موجود صحافی اور صحافت کی تعلیم و تدریس سے منسلک جہانگیر خٹک سے ہم بات کرتے ہیں،
ان سے میں نے یہ پوچھا کہ ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ کے بعد انہوں نے نتیجہ کیا اخذ کیا، اس کو کہتے ہیں کی ٹیک اویز کیا تھے، کیا اس میں سے انہوں نے نتیجہ نکالا. تو جہانگیر خٹک صاحب نے یہ جواب دیا. نتیجہ تو اس کا آج فورن آفس کی جانب سے جو بیان آیا ہے فوراً اس سے بھی نظر آتا ہے کہ شاید پاکستان میں اس کو کافی محسوس بھی کیا گیا اور اس کو نوٹ بھی کیا گیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو یہاں پر جو امریکہ میں بیٹھے چاہے وہ امریکی ہیں یا پاکستانی امریکنز ہیں، ان سب کا یہ خیال ہے کہ امریکہ میں اگرچہ بائیڈن انتظامیہ میں جو تیور ہے یا جو ان کی پالیسی ہے اس میں کوئی بڑی میجر شفٹ نظر نہیں آ رہی، لیکن امریکی کانگریس میں جو موڈ ہے وہ کافی بدلا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ امریکی کانگریس کا بدلتا موڈ ایڈمنسٹریشنز کو مجبور کرتا ہے ان کے پالیسی ریویوز پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی حکومت کا انحصار کانگریس پر بہت گہرا ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے کل جتنی بھی بات چیت ہوئی، جتنے بھی انہوں نے سوال جواب ہوئے ڈونلڈ لو سے، تو ان کی اکثریت جو تھی وہ جو سخت سوالات جن کو ہم کہہ سکتے ہیں نسبتاً وہ ریپبلکنز کی جانب سے آئے. اب ریپبلکنز کی جانب سے سوالات کا آنا بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ اس ہیئرنگ سے پہلے جو پاکستان کے سفیر ہیں ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں کافی اس کے ساتھ، جو یہاں پر جو موجود کانگریس مین تھے ان کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر جو ڈیموکریٹس تھے ان کی لائن اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک تھی، ریپبلکنز کی لائن دوسری تھی. یہی وہ موڈ ہے جس پر نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ امریکہ میں یہ الیکشن کا سال بھی ہے، اور الیکشن کے سال میں جو اب تک ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں تو وہاں پر ڈیموکریٹک کیمپ میں ایک خوف ہے کہ شاید ریپبلکن ویو نہ آ جائے. اور سب سے بڑا جو سب سے ولنریبل کینڈیڈیٹ جن کو اس وقت سمجھا جا رہا ہے، جن کے بارے میں فی الحال تو اٹس ٹو ارلی یہ کہنا مشکل ہے کہ واقعی وہ ولنریبل ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن جو پبلک اوپینین پولز وغیرہ تو وہ صدر بائیڈن کی پوزیشن تھوڑی کمزور ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں. تو اب آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیے کہ ایک ہیئرنگ ہوتی ہے، وہاں پر امریکہ کی ساؤتھ ایشیا کے لیے جو سینئر ترین اہلکار ہیں وہ آتے ہیں، اور جو ان کی زبان لب و لہجہ ہے وہاں پر وہ پاکستان کو یا نئی حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، بلکہ وہ ان کو ڈاک میں ڈال رہے ہیں، یعنی ان کو کٹہرے میں لا رہے ہیں. کٹہرے میں کیسے لا رہے ہیں؟ جو سب سے بڑا بیان تھا میرا خیال ہے کل کا جو انہوں نے دیا ڈونلڈ لو نے، اور اسی کے اوپر ریئیکشن بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشنز تھے، تو انہوں نے کہا کہ وی ہیو نیور یوز دا ورڈز فیئر اینڈ فری. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ واقعی بائیڈن کی جو حکومت ہے وہ بھی اس الیکشن کو فیئر اینڈ فری نہیں سمجھتی؟ پھر انہوں نے ایک اور جو بڑی بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو انویسٹیگیشنز جس کا ڈیمانڈ کر رہا ہے امریکہ، اگر وہ شفاف نہ ہوئیں تو ان انویسٹیگیشنز کا انحصار بھی پاک امریکہ تعلقات پر ہوگا. اور اس میں انہوں نے تمام تعلقات یعنی کاروباری تعلقات کا ذکر بھی کیا اور جو ہمارے سیکیورٹی تعلقات ہیں ان کا ذکر بھی کیا. تو اس لیے جو سب سے بڑا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید امریکہ نئے رولز سیٹ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ. جی جناب، آپ نے جہانگیر خٹک صاحب کا انٹرویو سنا، نیو یارک میں موجود ہیں اور بڑی کلوزلی انہوں نے فالو کیا ڈونلڈ لو کی جو بیانات تھے کانگریشنل سب کمیٹی کی ہیئرنگ کے دوران. اب سائفر کے مسئلے پر جو کہ ڈاکٹر اسد مجید اس وقت ہمارے سفیر نے امریکہ سے بھیجا تھا حکومت پاکستان کو، اس مسئلے پر ڈونلڈ لو کا بیان اور یہ کہنا کہ سائفر اور سازش کہانی جھوٹی ہے، ایک بہت بڑا تازیانہ ہے، تانا ہے اور بے عزتی کے مترادف ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی قیادت کے لیے. دو تین اہم نکات ہیں جس کا ذکر یہاں پہ بڑا ضروری ہے. ایک یہ کہ ڈونلڈ لو کے بیان سے ایک سپر پاور کی مصلحتیں اور منافقتیں بڑی ابھر کے سامنے آئی ہیں. یعنی انہوں نے جب یہ کہا کہ عمران خان کی حکومت کے ہٹانے میں امریکہ یا ان کا کوئی کردار نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر اسد مجید کا مراسلہ سائفر جو کہ دی انٹرسیپٹ میں پھر جس کے مندرجات شائع بھی ہوئے تھے، اس کی کہانی کچھ اور تھی.
اب ڈونلڈ لو نے اسے جھوٹ قرار دیا. تو اب سوال یہ کہ کیا اگر وہ جھوٹ ہے تو حکومت پاکستان نے باضابطہ طور پہ اس پہ احتجاج کیا یا اس کی تردید کی؟ کیونکہ دفتر خارجہ نے جو ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ کے حوالے سے، اس کے بیانات کے حوالے سے جو وضاحت پیش کی ہے، اس میں سائفر کہانی کا ذکر نہیں ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم سائفر کا قصہ اٹھایا، اس کے بعد 27 مارچ 2022 کو ایک اجلاس ہوا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا. اس میں تمام تر اعلیٰ قیادت بشمول نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، ISI کے چیف اور ان کی کابینہ کے ارکان شامل تھے. اس میں باقاعدہ طور پہ متفقہ فیصلہ تھا کہ سائفر میں جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا ہے وہ پاکستان کے معاملات میں، اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت کے مترادف ہے. اور اسی وجہ سے امریکی سفیر کے ہاتھ ایک احتجاجی مراسلہ بھی تھمایا گیا کہ یہ آپ اپنی حکومت کو پہنچا دیں، ہمارے معاملات میں آپ یہ مداخلت کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد 23 اپریل کو جب کہ وزیر اعظم کی جگہ شہباز شریف لے چکے تھے، ایک اور اجلاس ہوا اسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا. اس میں سویلین کردار تبدیل ہو گئے تھے لیکن فوجی قیادت تقریباً وہی تھی، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل ندیم انجم اور ان کے اور قریبی ساتھی. اور اس میں تمام تر زور جو اعلانیہ جاری ہوا اس میٹنگ کے بعد، متفقہ یہ ویو تھا کہ ڈاکٹر اسد مجید کے بھیجے ہوئے مراسلے میں بیرونی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے. یعنی تمام تر جو اعلانیہ تھا اس اجلاس کے بعد اس پہ فوکس تھا فورن کنسپریسی، یعنی غیر ملکی سازش، اور یہ کہ ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. اس کے علاوہ کسی بات کی تردید نہیں کی. اب ظاہر ہے اگر تردید کرتے تو جو 27 مارچ کو جو فیصلہ ہوا تمام قیادت نے مل کے کہ ہمیں امریکی حکومت سے احتجاج کرنا چاہیے کہ کیوں ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، تو ایک بڑی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاسی اور فوجی قیادت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. ہماری حمیت پہ، ہماری خود مختاری پہ، ہماری عزت پہ ڈونلڈ لو کا یہ حملہ ہے. اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو فیصلہ کیا تھا 27 مارچ کو عمران خان کی قیادت میں، وہ بھی پھر غلط تھا. کیا وہ بھی جھوٹ تھا؟ تو اس میں بلا شبہ ایک امریکی حکومت کے ایک اہلکار نے اپنی مصلحتوں کے تحت ہمارے بیانیے کو یا ہمارے سفیر کے بیانیے کو جھوٹا قرار دیا ہے. لیکن ہماری قیادت، ہماری فوجی اور سول قیادت نے کیا مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کی ہے؟ اور ہم کیا سائفر کے حوالے سے یا ڈونلڈ لو کے اس بیان پہ کہ یہ تمام معاملہ جھوٹ ہے، اس پہ ہم کوئی رد عمل نہیں دے سکتے تھے؟ یہ ایک بڑے سوچ بچار کا مقام ہے کہ کہاں ہے ہماری قومی حمیت، کہاں ہے قومی غیرت، اور کہاں ہے ایک خود مختار قوم کی سیاسی اور فوجی قیادت جو ڈونلڈ لو کے بیانیے کو چیلنج کر سکے. بہت بہت شکریہ.